الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ المیامین المبارکین۔ نہایت ہی محترم دوستو بھائیو، آج جو ویڈیو میں جس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تقدیر کا موضوع۔ تقدیر کیا ہے؟ بہت سے یہاں پر مفہوم اور غلط فہمیاں ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر رائج ہیں۔ اولاً تو جو تقدیر کا جو معنی اور جس ٹرم کو جس لفظ میں اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تقدیر یہ ہوتی ہے کہ ایک واقعہ یا ایک حادثہ جو آپ کی زندگی کے اندر رونما ہو جائے وہ گویا پروردگار نے، اللہ نے آپ کے لیے اسی طرح مقدر کیا ہوا تھا، اسی طرح لکھا ہوا تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے لیے اسی طرح آپ گویا اس کے ادا کرنے کے اندر مجبور ہیں، آپ اس کام کو کرنے کے اندر مکمل طور پر مجبور تھے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ مفہوم جو تقدیر کا لیا جاتا ہے قرآن مجید، سنت رسول، احادیث طیبہ صحیحہ سے یہ مفہوم ثابت نہیں ہے اور یہ بالکل غلط مفہوم ہے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چونکہ ہماری ہر چیز کا جو ریفرنس ہے وہ ریفرنس ہے، اصل جو ریفرنس ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن میں سورۃ الفرقان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ آیت نمبر 2 کہ اللہ کے لیے اس کے حکم کے اندر، اس کی بادشاہت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے، اور اللہ نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک چیز کو ایک مکمل اندازے اور اس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ دوسرا یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ الانسان کی آیت نمبر 16 کے اندر، فرمایا قواریر من فضہ فقدروها تقدیرا، کہ چاندی کے وہ برتن ہیں، قدروها تقدیرا، انہوں نے ایک اندازے کے ساتھ اس کو بنایا ہے، اس کو تشکیل دیا۔ باقی قادر اور قدر اس طرح کے الفاظ خود قرآن مجید کے اندر سورۃ القدر ایک نام سے موجود ہے۔ یہ الفاظ ان مختلف مصادر کے ساتھ یہ چیزیں قرآن میں آتی رہی ہیں جگہ پر۔ قدر کا لفظ بھی آیا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرٌ۔ اسی طرح جو ہے وہ قدیر کا لفظ بھی قرآن میں بارہا استعمال ہوا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں، آیت نمبر 20 میں اور آیت نمبر 148 کے اندر سورۃ قدیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ان تمام مفاہیم اور تمام آیات کے اندر یہ جو قاف دال را کا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، یہ اندازے کے معنی کے اندر اور دیگر مفاہیم اور معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر بھی اس معنی کے اندر استعمال نہیں ہوا جو ہمارے ہاں عموماً جس پس منظر میں جس معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو سوچ ہے کہ ہر چیز جو ہے ہمارے لیے ایک مقرر کی ہوئی ہے اور ہم اس سے معاملات دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کا اسلام کے ساتھ، مذہبی تعلیمات کے ساتھ کوئی لنک اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہماری جو سوچ ہے، دراصل قرون اولیٰ کے اندر مختلف جب مسلمان کی اجتماعیت آگے چلتی رہی اور ان کا سیاسی اور معاشی نظام جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا، اس وقت مسلمانوں کو مختلف تہذیبوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ٹکراؤ ہوا، تو وہاں پر ان کے ذہن میں جب ان پر مسلط جابر بادشاہ مسلط ہوئے، انہوں نے ظلم کیے، تو وہاں کچھ اس طرح کے عناصر پیدا ہوئے جنہوں نے عوام کو اور وہاں کے جو اکثریت طبقہ تھا اس کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آپ پر خدا کی طرف سے مسلط کیے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھانی، آواز نہیں بلند کرنی، یہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ وہ فکر وہاں سے چلتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور آج ہم تک موجود ہے۔
تو یہ جو لفظ ہے تقدیر کا جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بالکل مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا ایک بنایا ہوا عقیدہ اور اپنا بنایا ہوا ایک فکر ہے. گویا آپ اور اس میں جو یہ لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے کہ میں ایمان لایا اچھی اور بری تقدیر کی اوپر، اس سے ہی واضح ہے کہ یہ ایک کسی بھی طور پر جو ہے وہ اسلام کا مطلوب نہیں ہو سکتا. اچھی اور بری تقدیر کے اوپر میں ایمان لے کر آیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھائی کو تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے اور برائی کو ختم کرنے کا نام، اس کو ہٹانے کا نام، اس کو بدلنے کا نام اسلام ہے؟ تو برائی کو آپ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس کا بہت غلط تاثر جو ہے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اور لسانیت کے اوپر جو ہے وہ پڑتا رہا ہے اور آج بھی پڑتا ہے. اب سے انہی لفظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں آپ کو میسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.